آج ایک ایسا دن ہے جو شاید اس پوری جنگ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو۔ کل رات ایران نے UAE پر 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرون داغے۔ صبح ہوئی تو خبر آئی کہ اسرائیل نے 2 صحافیوں سمیت 4 افراد کو ان کی گاڑی میں شہید کر دیا۔ اور آج جو سب سے بڑی خبر آنے والی ہے وہ ہے اسلام آباد سمٹ، جس پر اس پوری جنگ کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل اس رپورٹ کے آخر میں سنیں۔ پہلے آج کی تمام بڑی خبریں۔ ناظرین، کل رات ایران نے UAE پر اس جنگ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا۔ 20 بیلسٹک میزائل اور 37 ڈرون ایک ساتھ داغے گئے۔ UAE کے دفاعی نظام نے سبھی روک لیے، لیکن ابوظہبی میں گرنے والے ملبے سے 5 بھارتی شہری زخمی ہوئے اور خلیفہ اکنامک زون میں 3 جگہ آگ لگی، جسے بعد میں بجھایا گیا۔ آج ایران نے سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں امریکی ایتھری سینٹری AWACS طیارہ، جو دشمن کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طیارے نے متعدد ایندھن بھرنے والے جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت سنگین ہے۔ آج کی سب سے دردناک خبر جنوبی لبنان سے آئی۔ اسرائیل نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں میڈیا ٹیم موجود تھی۔ المنار ٹی وی کے صحافی علی شعیب اور المیادین ٹی وی کی خاتون صحافی فاطمہ فتونی اس حملے میں شہید ہوئی۔ 2 اور شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ یہ صحافی غیر مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں صرف کیمرے تھے، وہ دنیا کو سچ دکھانے نکلے تھے۔ اسرائیل نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے اس حملے کو کھلا جنگی جرم قرار دیا۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں اسرائیل نے ایک لبنانی فوجی کو بھی شہید کیا، ایک باپ اور بیٹے کو گاڑی میں نشانہ بنا کر شہید کیا اور 5 ریسکیو کارکنوں کو بھی شہید کیا جو زخمیوں کی مدد کو نکلے تھے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 7 دیہات ماشوق برج شمالی، راشیدہ، دیر کیفا، کاکیت الجسر، وادی جیلو اور البس کے باشندوں کو فوری طور پر شمال کی طرف نکل جانے کو حکم دیا ہے۔ اسرائیل لتانی دریا تک کا علاقہ قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہم ہر قدم پر مزاحمت کریں گے۔ آج ہی حزب اللہ نے 82 آپریشن کی اور 2 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ ناظرین، آج وہ لمحہ آ گیا جس کا خدشہ 28 دنوں سے تھا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ یہ اس جنگ میں یمن کی جانب سے پہلا حملہ ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ میزائل کو سرحد کے باہر ہی مار گرایا گیا، لیکن پورے جنوبی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ حوثی ترجمان یحییٰ ساری نے اعلان کیا، ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ اگر اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوئے، اگر کوئی نیا ملک اس جنگ میں امریکہ کی طرف سے شامل ہوا یا اگر بحری احمر کو ایران کے خلاف استعمال کیا گیا تو حوثی مکمل طور پر جنگ میں کود پڑیں گے۔ اب اسرائیل کو 3 محاذوں سے خطرہ ہے: شمال میں حزب اللہ، مشرق میں ایران کی میزائل اور جنوب میں یمن کے حوثی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ماہر الزبتھ کینڈل نے کہا، یہ نائٹ میئر سینیریو ہے۔ اگر ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی بند ہو گئی تو یورپ کا پورا تجارتی راستہ ٹوٹ جائے گا۔ باب المندب کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ یمن اور جبوتی کے درمیان صرف 29 کلومیٹر چوڑی آبی گزرگاہ ہے جو بحری احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے۔ دنیا کی 10% تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے۔ روزانہ 60 سے 70 لاکھ بیرل تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ ایشیا سے یورپ جانے والا سامان بھی یہیں سے گزرتا ہے۔ ہرمز پہلے سے بند ہے۔ اگر باب المندب بھی بند ہو جائے تو پھر دنیا کا سب سے بڑا تجارتی راستہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ سعودی عرب اپنا تیل یامبو بندرگاہ سے بحری احمر کے راستے برآمد کر رہا ہے۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ تیل کی قیمت آج $112 فی بیرل ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر باب المندب بھی بند ہوئی تو جون تک تیل $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آج ایران نے عمان کی سلالہ بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا۔ دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنیوں میں سے ایک میرکس نے فوری طور پر آپریشن 48 گھنٹوں کے لیے بند کر دیے۔ ایک غیر ملکی مزدور زخمی ہوا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار نظام کو بھی ڈرون حملوں میں تباہ کیا گیا۔ ایران کی انقلابی گارڈ نے آج اعلان کیا کہ فارس صوبے میں امریکہ اور اسرائیل کے چند روز پہلے کیے گئے حملوں میں گرے 120 کلسٹر بموں کو ڈھونڈ کر ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی گاؤں کافری اور آس پاس کے علاقے ہیں جہاں یہ بم گرے تھے۔ نائب صدر وینس نے کہا، ہم جلد نکل جائیں گے، گیس کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی، لیکن زمینی حقیقت کیا ہے؟ تیل جنگ سے پہلے $70 تھا، آج $112 ہے۔ برینٹ کروڈ 50% سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا میں LNG گیس 48% مہنگی ہو گئی ہے۔ IEA نے کہا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی تیل سپلائی تباہی ہے۔ ناظرین، پاکستان آج ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کے 2 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی۔ جہاز ملتان اور ایک چارٹر جہاز جس میں 8.5 کروڑ لیٹر خام تیل بھرا ہوا ہے، 31 مارچ کو پاکستان
पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर पज़ेश्कियान से 1 घंटे की तफसीली फोन पर बात की, ईरान की हिमायत की और अपनी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान ने ईरान को चावल, समुद्री खुराक, आलू, गोश्त, प्याज, अद्वियात और खेमे बरामद करने की इजाजत भी दे दी। ये 24 मार्च से 21 जून तक नाफिज रहेगी। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे आखिरी खबर पर। कल 29 मार्च से इस्लामाबाद में एक तारीखी सफारती इजलास शुरू हो रहा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान और मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुलाती तीनों इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उनसे मिलेंगे। ये इजलास असल में तुर्की में होना था, लेकिन इसहाक डार की मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। ये एक बहुत अहम इशारा है कि पाकिस्तान इस वक्त इस सारे मामले का मरकजी खिलाड़ी बन चुका है। इस इजलास का मकसद क्या है? 4 बड़े मुसलमान ममालिक मिलकर एक मुश्तरका लाइहा अमल तैयार करेंगे। अमेरिका के 15 निकाती मंसूबे और ईरान के 5 निकाती जवाब के दरमियान कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, हम देखेंगे कि ये मुज़ाकरात कहाँ जा रहे हैं और 4 ममालिक मिलकर क्या कर सकते हैं। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका और ईरान की बराह रास्त मुलाकात भी बहुत जल्द पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान की इस अहमियत की वजह क्या है? पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एटमी ताकत है और जिसकी अमेरिकी फौजी अड्डे नहीं है। पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 किलोमीटर मुश्तरका सरहद है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ 1947 से गहरे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ जाती ताल्लुक है। ये तमाम अवामिल मिलकर पाकिस्तान को वो मुल्क बनाते हैं जिस पर दोनों तरफ से भरोसा किया जा सकता है। अगर कल इस्लामाबाद में कुछ हुआ तो ये जंग के रुख को बदल सकता है।